کچھ اور عرصہ حلیمہ کے پاس۔ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاقات کرواتی، پھر دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھیں اس کے پیش نظر چاہتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ بچے کو میرے ساتھ ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خوش اپنے گھر واپس ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے۔ اب اس کا واقعہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دھو کر سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دائی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ماں کی آغوش محبت میں اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے۔ پھر والدہ دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر تھی اور دادا کا ننیھال بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابواہ پہنچ کر رحلت کر گئیں، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ وہیں انہیں دفن کر دیا گیا۔ سارے ریفرنسز دیے گئے ہیں اس میں۔ دادا کی سائے شفقت میں اب بوڑھے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے۔ ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور اس وقت آپ کی عمر 8 برس تھی۔ چاچا کی کفالت میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا۔
خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی بہت گرہ گزری، جس سے وہ بہت ہی متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے نے ملک شام کے حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت اور عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا تھا جو سجدے کے لیے جھکا نہ ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی زیارت کی اور ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بھیج دیا۔ جنگ فجار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذی القعدہ کے مہینے میں اوقاس کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس غیلان کے قبائل۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا اور فریقین کے کئی آدمی کھیت رہے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زیادہ مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر اور عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ مذکورہ واقعات آخری واقعہ تھا۔ اس سے پہلے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے، لڑائی صرف اس چوتھے واقعے میں پیش آئی۔ حلف الفضول۔ اس جنگ کے بعد ہی ذی القعدہ کے مہینے میں 5 قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا، جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یمن کا ایک آدمی سامان تجارت کے لیے مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا
کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا جو مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا۔ سرخ اونٹ جو ہوتے تھے وہ مکہ کی بہت بڑی متاع سمجھی جاتی تھی، مطلب بہت زیادہ پیسہ ہوتا تھا سرخ اونٹ، یعنی بہت زیادہ مال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز زیادہ پسند تھی کہ ایسا معاہدہ ہو جس میں جو مظلوم ہے اس پر ظلم نہ کیا جائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھا یہ چیز۔ عملی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت پر وارث پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہٰذا جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے پھلکے کام کے لائق ہوئے، اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ دیار بنو سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیراط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیراط 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بامشکل 80-90 روپے ہوگی۔ ابیل یعنی شروع عمر میں بکری چرانا انبیاؤں کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیب بن ابو سیب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ساجھی تھے، نہ حجت بحث کرتے تھے نہ جھگڑا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیزگار کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی امین پڑ گیا۔ ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال کی تجارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہرت سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں، اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں خرید و فروخت کی خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔ حضرت خدیجہ سے شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئیں، یعنی بہت سرپرائز ہوئیں۔ پھر میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیرین شمیل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کے سائے کرنے کا حال بیان کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے، یعنی جس کو وہ چاہ رہی تھی وہ مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجوید پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا
عمرو بن سعد کو پیغام بھیجا۔ بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا، جس میں اللہ کی حمد اور ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل و شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب اور قبول کی کلمات کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مشہور قول ہے کے مطابق 40 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، کچھ اور قول بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عیض مخزومی سے ہوئی تھی، مگر وہ انتقال کر گئے تو ابو ہالہ تیمی سے ہوئی اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، مگر پھر ابو ہالہ بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنا چاہی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اولاد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں اس سے مختلف بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ تمام بچیاں نے عہد نبوت کو پایا، یعنی بیٹیاں زندہ تھیں اور دونوں بیٹوں کا انتقال شروع میں ہو گیا تھا۔ بیٹیاں نے عہد نبوت پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال بھی کر گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔